نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ تعلیلات کا سلسلہ جو الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا اور آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 80% تک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ان مثالوں کے بعد انشاءاللہ اگلے 1-2-3 لیکچروں میں تعلیلات ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ اور جس طرح پچھلے لیکچروں میں ہم نے جو ناقص پڑھا تھا، جس کو ہم نے معطل اللام کہا تھا، جس کا دوسرا نام ناقص ہے، اور ناقص میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر لام کلمہ کے اندر یا لام کلمہ کی جگہ جو پوزیشن نمبر 3 ہے اس کی جگہ اگر واو آ جائے تو ناقص واوی ہوگا، اور یا آ جائے تو ناقص یائی ہوگا۔ پھر ناقص واوی کے ہم نے اس کے قواعد پڑھ لیے تھے، اور اس کے بعد ناقص یائی کے بھی پڑھ لیے تھے پچھلے 1-2 لیکچروں میں۔ آپ انشاءاللہ اگر آپ نے نہیں پڑھے ابھی تک یا وہ لیکچر نہیں سنے تو اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ آئندہ کے لیکچروں میں ہم ایک ایک کر کے ان کی مثالیں دیں گے۔ تو آج ناقص واوی کی مثال، اور ریفریشر پوائنٹ آف ویو سے ناقص واوی وہ ہوگا اگر یہ ہمارا اسٹینڈرڈ کلمہ ہے فا عین اور لام، جو کہ عربی میں یوز ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے کہا یہ پوزیشن 1 ہے، یہ پوزیشن 2 ہے، اور یہ پوزیشن 3 ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ عربی میں جتنے بھی الفاظ ہیں 99.99% الفاظ جو ہے وہ ہمیشہ سے حرفی حروف سے بنتے ہیں، مطلب اس کے اندر 3 روٹ ورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ 3 روٹ ورڈ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوگا اس کے اندر 3 روٹ ورڈ ہوں گے، 3 حروف ہوں گے۔ تو ان 3 حروف کی بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ پہلا حرف، دوسرا حرف اور تیسرا حرف۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر پہلے کلمے کی جگہ واو اور یا ہو تو وہ مثال ہوگا، دوسرے کلمے کی جگہ درمیان میں اگر واو ہے تو وہ اجوف ہوگا، اجوف واوی، اجوف یائی۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پوزیشن نمبر 3 ہے، تیسری جگہ پہ واو یا جو حروف علت ہے ان میں سے کوئی ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے ناقص، اور ناقص واوی اور ناقص یائی۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ روٹ ورڈ جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، پہلا روٹ ورڈ ہے دال عین اور واو، ٹھیک ہے۔ تو واو آپ کو اینڈ پہ مل رہا ہے، زال کاف اور واو وہ بھی آپ کو اینڈ پہ مل رہا ہے، را جیم اور واو وہ بھی آپ کو واو اینڈ پہ مل رہا ہے، عین لام واو اور غین لام واو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی مثالیں آج میں نے آپ کے سامنے یہ کوئی 6 کے قریب لکھی ہے، تو یہ ناقص واوی کی مثالیں ہیں۔ مثالیں اور بھی ہیں قرآن شریف سے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے یہ میں نے 6 لکھ دی ہے، اور یہ بیسیکلی آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو پہلا روٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ہے دعوا، دال عین اور واو، اور یہ باب نصرہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ اس کو جب میں نصرہ ہے باب نصرہ ینصرو، ٹھیک ہے۔ تو دعوا یدعو اوریجنلی یہی بنے گا۔ اور پھر جو ہم نے پچھلے لیکچروں میں قواعد پڑھے تھے کہ جب بھی آپ کا حرف علت ناقص کے کیس میں، ناقص واوی کے کیس میں اگر حرف علت متحرک ہے، جس طرح یہ واو کے اوپر زبر ہے اور اس سے پہلے فتح ہو، زبر ہو، تو یہ واو الف میں چینج ہو جاتا ہے، رول ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر حرف علت پیش ہو اور ماقبل پیش ہو تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو اس کا ماضی بنتا ہے دعا یدعو۔ دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے یا وہ پکارے گا۔ تو یہ سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت کا ایک پورشن ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، کہ جب بھی انسان کو پہنچتی ہے کوئی ضرر، کوئی تکلیف، تو ممن دعا الی اللہ ہے،
ٹھیک ہے، دعا، تو یہ وہی ماضی کا صیغہ استعمال، وہ پکارتا ہے اللہ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر یہ مد کیوں آئی ہے، یہ ہم انشاءاللہ کسی ٹائم پہ پڑھ لیں گے کہ یہ مد اس کا نام کیا ہے اور مد کی اقسام کتنی ہے اور مد کب کب آتی ہے۔ اچھا، اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں، مسا، چھونا، ٹھیک ہے، یا جب پہنچتی ہے چیز، کوئی چیز چھوتی ہے آپ کو، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی بھی، تو یہ بیسیکلی مضاعف، جہاں پر سین سین دو ایک ہم جنس حروف آ گئے، دونوں کے ادغام کر کے تو شد لا گیا، تو اس کا بیسیکلی روٹ ورڈ ہے میم سین سین، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلی جو اگزامپل ہے وہ ہے زال، کاف اور واو، اور یہ باب نصرہ سے ہے، تو یہ بن جائے گا زکوا یزکو، ٹھیک ہے، نصرہ ینصرو۔ یہاں ہم نے پڑھا تھا ناقص واوی کے کیس میں کہ اگر واو حرف علت متحرک ما قبل زبر فتحہ، تو یہ واو الف میں چینج ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا زکا، ٹھیک ہے، زکا۔ یہاں ہم نے کہا تھا کہ واو کے اوپر پیش ہے، ما قبل بھی پیش ہے، تو یہ ساکن، تو یہ بن گیا زکا یزکو، ٹھیک ہے۔ زکا یزکو بیسیکلی جانور کا ذبح کرنا۔ اگر اسی مادے کو اب باب تفعیل میں ڈال دیں، باب تفعیل آپ کو ثلاثی مزید فی کے ابواب ہم نے پڑھے ہیں، نہیں پڑھا تو پریویس لیکچروں میں دیکھ لیں۔ باب تفعیل کا مطلب ہے کہ فعل یفعل، فعل یفعل، ٹھیک ہے، باب تفعیل۔ اب اسی میں نے یہ مادہ ڈالنا ہے زکوا، یہ ہو جائے گا زکوا یزکیو، تو زکوا یزکیو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، رول لگاتے ہیں، تو زکوا سے متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو الف میں چینج ہوگا، تو یہ ہو جائے گا زکا، اور یہ ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ پیش ہے اور ما قبل پیش ہے تو ساکن ہو جائے گا، اور یہاں تو پیش نہیں ہے ما قبل، اب کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کا حرف علت اصل میں تو پوزیشن نمبر 3 کے اوپر ہے نا، زکوا، زال، کاف اور واو، تو جب بھی ایسی سچویشن آ جائے کسی کلمے میں وہ واو اوریجنلی 3 پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا، اگر وہ تیسری پوزیشن سے ہٹ کے چوتھی پانچویں آگے چلا جائے تو وہ واو، وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر آپ اس کو واو نہیں لکھیں گے، اس واو کو یا میں چینج کر دیں گے۔ یہاں تو دیکھیں نا کہ پوزیشن 1، 2 اور 3 تو واو ہی رہا، ٹھیک ہے، وہ بعد میں قاعدہ لگ گا تو واو الف میں چینج ہو گیا۔ یہاں دیکھیں تو یہ آپ کا پوزیشن 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے۔ اب واو جو ہے نا پوزیشن نمبر 3 کے اوپر نہیں رہا، پوزیشن نمبر 4 کے اوپر آ گیا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اس واو کو آپ یا میں چینج کر دیں، تو یہ بن گیا زکا یزکیو۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حرف علت جو ہم نے ناقص یائی پڑھے تھے کہ حرف علت یا اگر متحرک ہے اور اس سے ما قبل زیر ہے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے، تو یہ بن گیا زکا یزکی، زکا یزکی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو صیغہ نظر آ رہا ہے یہ ماضی کا ہے۔ اب زکا، زکا، زکو، زکت، اسی طرح آپ چلتے جائے تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، زکیتا، زکیتما، زکیتم، ٹھیک ہے، یہ والا۔ تو الا ما زکیتم، سوائے اس کے جس کو تم لوگوں نے اچھی طرح سے ذبح کیا ہو،
تو زکیتم لفظ آپ کا اس کا روٹ ورڈ ہے زکوا. زکوا کا ترجمہ ہے جانور کو ذبح کرنا، اور اسی مادے کو باب تفعیل میں ڈال کے تو ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا. اچھا جی، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لفظ تو اس طرح نظر آتا ہے، لیکن اس کا اگر آپ گرامر آپ نے نہ پڑھی ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. آپ کہیں گے یہی ہے، لفظ یہی ہے، ویرے اس کا روٹ ورڈ بیسیکلی زال کاف اور واو ہے. اتنی چینجز کے بعد وہ واو کدھر گیا، ساکن ہو گیا، تیسری پوزیشن سے جا کے یا میں چینج ہو گیا، پھر ساکن ہو گیا، اور پھر جا کے چھٹے صیغے میں یہ آپ کا لفظ بن جاتا ہے زکیتم. اچھا جی، رجوا کا مطلب ہوتا ہے امید رکھنا. ٹھیک ہے، رجوا تو یہ ہے باب نصرہ سے، اور باب نصرہ سے اگر میں اس میں دیکھوں تو یہ ہو جائے گا نصرہ ینصرو، تو رجوا نصرہ ینصرو یرجو. ٹھیک ہے، رجوا یرجو، نصرہ ینصرو، رول لگائیں، واو متحرک ما قبل فتحہ، تو یہ ہو جائے گا رجا. ٹھیک ہو گیا، واو کے اوپر پیش ما قبل پیش تو یہ ہو جائے گا ساکن. تو رجا یرجو یہ اس کا ماضی ہو گیا، یہ مضارع ہو گیا. اس نے امید رکھی، امید باندھی، وہ امید رکھتے ہیں یا وہ امید رکھیں گے. اچھا، یہ ہے واحد مذکر غائب کا. تو یرجوان میں جاتا ہوں جمع کی صیغے پہ، یرجوون. ٹھیک ہے، یرجو کل ہم نے پڑھا تھا نا، یہ میں ذرا پہلے والے صیغے لکھ دیتا ہوں. چلے، یرجو، یرجوان، یرجوون. واحد مذکر غائب، واحد تثنیہ مذکر غائب، اور جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی دو حروف علت اکٹھے آ جائے تو ایک نے گرنا ہے. کس نے گرنا ہے؟ مادے کا واو نے گرنا ہے. تو یہ ہم نے مادے کا جو واو ہے یہ گرا دیا، تو یہ بن گیا یرجونا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا بن جائے گا یرجونا. تو یرجونا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب امید رکھتے ہیں، یا وہ سب امید رکھیں گے، مضارع ہے. ٹھیک ہے، یہ تو گئے غائب کا. اگر میں اس کو حاضر تک لے آؤں تو آپ کو پتہ ہے وہ ترجونا ہو جائے گا. تم سب امید رکھتے ہو یا تم سب امید رکھو گے. تو یرجونا ترجونا. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سورہ نساء کی اس 4 نمبر آیت میں دونوں الفاظ ملیں گے. یہ آپ کا حاضر کا ہے اور یہ آپ کا غائب کا ہے. دونوں جمع کے صیغے ہیں، اور جمع ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ واو اس کے اندر فاعل ہے. ٹھیک ہے، وَتَرْجُونَ، اور تم سب امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے. ٹھیک ہے، ما وہ جو لا یرجونا وہ امید نہیں رکھتے. تو تم سب امید رکھتے ہو اللہ سے اس چیز کی، وہ جو، یا اس چیز کی جو لا یرجونا وہ امید نہیں رکھتے. تو یہ لا آپ نے دیکھا کہ یہ کون سے والا ہے؟ یہ لائے نفی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ لائے نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ تھا کہ اس نون کو اس نے غائب کر دینا تھا. اچھا جی، تو بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ تھا رجوا. ٹھیک ہے،
اسی روٹ ورڈ رجوا اگر اس کو ہم امر بنانا چاہیں تو ہم نے یہ بنایا تھا نا ابھی یرجو، ٹھیک ہے نا، تو یرجو ہم نے بنایا تھا، تو فعل امر اگر میں اس کو لاؤں گا یہ جمع ہو جائے گا یرجونا، جمع بھی ہم نے لکھا تھا۔ میں نے امر بنانا ہے تو فعل امر آپ کو پتہ ہے کہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، تو وہ ہو جائے گا ترجونا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب امر بنانے کا طریقہ سٹینڈرڈ کیا تھا؟ ہمیں پتہ تھا کہ اس کے اعراب کو آپ نے اخف کرنا ہے، پہلا کام جو کرنا ہے اعراب کو اخف کرنا ہے، مطلب ساکن کرنا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں جب یہ آپ کا نون اعرابی ہو تو جب آپ اخف کریں گے تو یہ نون پورا کا پورا آپ کا غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے ایک الف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سٹیپ ہم نے کیا کرنا تھا؟ علامت مضارع ہٹانی تھی۔ کہتے ہیں کہ جناب اگر وہ علامت مضارع ہٹانے کے بعد، ساکن کرنے کے بعد یا اخف کرنے کے بعد اگر وہ پڑھا جا رہا تو فعل امر تیار، نہیں پڑھا جا رہا، اس لیے نہیں پڑھا جا رہا کہ یہ ساکن ہے، تو آپ الف لگا دیں، ٹھیک ہے۔ الف لگا دیا، حرکت کیا دینی ہے؟ تو حرکت آپ نے عین کلمہ کے حساب سے دینی ہے، اور عین کلمہ اگر پیش ہے تو پیش دے دیں، اور اگر زبر یا زیر ہے تو زیر دے دیں۔ تو ہم نے اس کو پیش دی، ٹھیک ہے۔ یہاں ہے ورجو، وہ اس لیے کہ یہاں پر واو آ رہا ہے اور یہ الف ہم نے خود لگایا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل، کہ جب بھی آپ پیچھے سے پھر ملا کے جب پڑھتے ہیں، وصل کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو یہ حمزۃ الوصل لکھنے میں تو رہ جاتا ہے، اس کی حرکت غائب ہو جاتی ہے، تو ورجو، ٹھیک ہے۔ تو تم سب امید رکھو، یا قومی، اچھا جی، یا قوم اعبدوا اللہ، یہ بھی آپ کا فعل امر ہے، عبد یعبدو سے اعبدو اور اعبد، اور آگے ملانے کے لیے بیسیکلی پھر اس کو پیش دے کے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی، ورجو، ٹھیک ہے، اور امید رکھو کس چیز کی؟ الیوم الآخرہ، آخرت کی، دن کی۔ اچھا جی، پھر ایک اور مادہ ہے عین واو اور عین لام اور واو، ٹھیک ہے۔ تو عین لام اور واو کو میں باب نصرہ، تو علاوہ یعلو، نصرہ ینصرو، علاوہ یعلو، رول لگائیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو بن گیا علا، جب نا یہ واو کو آتا ہم نے الف میں چینج ہو جائے گا، تو یہ بن گیا علا، اور یہ بن جائے گا کہ یہ پیش ہے، ما قبل پیش ہے تو یہ ساکن ہو جائے گا، تو علا یعلو، یہ اس کی بن گئی آخری شیپ، فائنل شیپ، ٹھیک ہے، علا یعلو۔ پھر علا سے پھر اب ماضی کی اس نے سرکشی کی، وہ سرکشی کرتا ہے یا کرے گا۔ تو ان فرعون علا فی الارض، کہ بے شک فرعون نے سرکشی کی، فی الارض، زمین میں۔ تو یہ جو علا آیا ہوا ہے یہ بیسیکلی علاوہ تھا، اور جو کہ باب نصرہ سے آیا تھا، تو علاوہ سے علا بن گیا تھا ہمارے ناقص واوی کے رول کے حساب سے۔ اسی مادے کو جب میں فعیل کے وزن پہ ڈالتا ہوں، ویسے یہاں تو میں نے ایک ہی مادہ لکھا ہوا ہے نا، سرکشی، تو اس کے دو تین معنی اور بھی ہے، بلند ہونا، غالب ہونا، ٹھیک ہے، چڑھائی کرنا، سرکشی کرنا،
یہ اس مادے کے معنی ہے، اور یہ معنی آپ کو ڈکشنری جو ہے یہ بتائے گا۔ جب بھی آپ ڈکشنری کھولیں گے، روٹ ورڈ عین لام واو جا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے یہ معنی ہے۔ وہ مختلف کنٹیکسٹ میں پھر اس حساب سے پھر آپ ترجمہ کریں گے۔ تو یہاں تو ہم نے سرکشی والا ترجمہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ اب آپ مطلب آف کورس اس کے سرکشی کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، اور ایگزیکٹ ترجمہ کریں گے تو یہ بلند ہونے والا ہو جائے گا۔ تو اس عین لام واو کو اگر میں فعیل جو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، فعیل کے وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا اس کے اندر وہ مبالغہ پایا جائے گا۔ فعیل، کریم، رجیم، رحیم، ٹھیک ہے، فعیل۔ تو اس کے اندر میں اگر وہ مادہ ڈالتا ہوں تو یہ بن جائے گا علیون، ٹھیک ہے، فعیل علیون، یہ والا۔ اچھا، ابھی ہم نے اسی لیکچر میں پڑھا کہ جب بھی آپ کا حرف علت واو تیسرے سے آگے شفٹ ہو جائے، تیسری پوزیشن سے آگے شفٹ ہو جائے، یہاں کیوں شفٹ ہوا ہے؟ کیونکہ فعیل میں جو لام کلمہ ہے وہ ہے ہی چوتھے نمبر پہ، اور یہ واو میرا جو ہے یہ لام کلمہ ہی ہے، تو میرا لام کلمہ آ گیا چوتھے نمبر پہ۔ تو چوتھے نمبر پر جب بھی واو شفٹ ہوگا، تیسرے سے آگے جائے گا، تو وہ کہتے ہیں جناب اس واو کو آپ نے یا میں چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یا میں چینج کریں گے تو اب آپ دیکھیں یہ بھی یا ہے جو کہ ساکن ہے، یہ بھی یا ہے متحرک ہے، تو اس کو آپ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کو ادغام کر کے تو یہ آپ کا بن جائے گا علیٌ، ٹھیک ہے، علیٌ۔ تو علیٌ فعیل کے وزن پہ بنا ہوا ہے، چینجز کے بعد علیٌ ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ بہت زیادہ بلند ہونے والا یا بلند ہونا۔ تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے، اور وہ علی بہت بلند ہونے والا، عظیم، مطلب اللہ کی ذات جو ہے نا بہت عظیم ہے اور بلند ہے۔ اچھا، یہ جو معنی ہے نا مختلف مادوں کی، یہ آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کوئی ڈکشنری آپ لیں، اور لطف الرحمان صاحب کی ایک ڈکشنری ہے، قرآنک ڈکشنری بائی لطف الرحمان، وہ اگر آپ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک اور مادہ ہے غلبہ، غین لام اور واو، اور باب نصرہ سے ہے، تو یہ بن گیا غلبہ یغلب، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مبالغہ کرنا۔ رول لگا کے تو یہ بن گیا غلا، اور رول لگا کے یہ بن گیا یغلو، پیش ما قبل پیش تو یہ والا ساکن ہو جائے گا، حرف علت متحرک ما قبل زبر تو یہ الف میں چینج ہو گیا، تو غلا یغلو، ٹھیک ہے۔ تو یغلو، غلا اس نے مبالغہ کیا، یغلو وہ مبالغہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو یہ سورہ نساء کی 181 نمبر آیت ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو۔ اچھا جی، اب یہ کون سا لا ہے؟ یہ یغلو ہے، فعل مضارع واحد کا، تو یغل اگر آپ دیکھیں نا یغلو، یغلوان، یغلوون، یہ جمع کا جو صیغہ ہے، ٹھیک ہے، واحد جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہے یغلوون۔ ہم نے پڑھا تھا کہ دو حرف علت اکٹھے آ گئے، ایک نے گرنا ہے، کس نے گرنا ہے؟ مادے والے نے گرنا ہے، تو ہم نے گرا کے تو یہ بن گیا یغلون۔ اگر میں اسی کو حاضر کی جمع کے صیغے میں جاؤں تو یہ ہو جائے گا تغلون، ٹھیک ہے۔ تو تغلون،
تم سب مبالغہ کرتے ہو یا کرو گے۔ میں اس کے آگے ایک لائن نہیں لگاتا ہوں، لائن نفی نہیں، لائن نہیں، لائن نفی اگر یہ ہو تو یہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ ایز اٹ از لکھا جائے گا، لیکن لائن نہیں لگائیں گے تو لائن نہیں نے کیا کرنا ہے، فعل مضارع کو اخف کرنا ہے۔ اخف کیا کرنا ہے، اس نے نون کو یہاں سے ڈراپ کر دینا ہے اور اس کی جگہ ایک الف آ جائے گا۔ لا تغلو، تم سب مبالغہ نہ کرو، یہ فعل نہیں ہے، کسی چیز کو نہ کرنے کا حکم۔ ایک فعل امر ہوتا ہے کسی چیز کو، کسی کام کو کرنے کا حکم۔ تو لا تغلو، تم سب مبالغہ نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ تو یہ کچھ 6 مثالیں تھی۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے، تھوڑا سا انٹرسٹ لیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ الفاظوں کا، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو آپ ایفرٹ کریں گے، ایفرٹ کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی لیکچر میں آپ کو الف لام میم سے لے کے والناس تک ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ بتا دوں، کیا مادہ ہے، ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، گردان کیا ہے، امر کیا ہے۔ بہرحال بیسیکلی اگر آپ لیکچر شروع سے ایک دفعہ ٹائم نکال کے سن لیں گے تو آئی ہوپ کہ پھر آپ کو یہ والی اس کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ فعل نہیں ہے، وہ لائن نہیں ہے، یا لائن نفی ہے، یا لائن نفی جنس ہے، مضارع ہے، ماضی ہے، اور روٹ ورڈ کیا ہے۔ روٹ ورڈ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی پرابلم آ جائے، اسپیشلی یہ جو ہمارے پاس حروف علت والے جو مادے ہیں، جو الفاظ ہیں، اس میں پرابلم آتی ہے، لیکن وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ واو، اگر کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گری ہوئی ہے تو گری ہوئی چیز یا ڈراپ جو حرف ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ یا تو یا ڈراپ ہوگا یا واو ڈراپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک لفظ ڈراپ ہے، ایک حرف، تو وہ یا واو ہوگا یا ہوگا۔ ڈکشنری کھولے، پہلے اس کو واو والے میں دیکھ لیں، اگر واو میں آپ کو ڈکشنری میں وہ لفظ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی ہے، یا والا نہیں ہے۔ اگر ڈکشنری میں وہ لفظ مطلب جس طرح یہ ہے، ابھی ہم نے کہا نا کہ یہ علی، آپ ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ 3 حروف ہوتے ہیں منیمم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ایک عین ہے، ایک لام ہے، اور ایک یا ہے۔ بڑا سمپل نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ڈکشنری کھولی، وہاں گیا تو مجھے عین لام یا میں کچھ نہیں ملا، کیونکہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں لٹ سے۔ تو اٹ مینس کہ یہ جو یا ہے نا، یہ یا اپنا نہیں ہے، یہ کہیں سے کچھ ہوا ہے، اور کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو یا کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ چینجز، تو اگر وہ یا نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی واو ہی ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ عین لام اور واو آسانی سے مل جائے گا۔ لٹ سے عین لام واو میں نہیں مل رہا تو عین لام یا میں ہوگا ان دونوں میں سے کسی جگہ پہ، سمجھ آ گئی؟ تو اس کے ساتھ آج کے لیکچر ختم کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر یہ تو ہم نے ناقص واوی کی مثالیں دی، تو ناقص یائی کی مثالیں بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، اور اسی طرح کے 5 6 7 مثالیں لے کے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔